کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک کام کے سلسلے میں اپنے شہر سے کافی دور ایک دوسرے شہر جانا پڑا۔ جہاں جانا تھا اس کی مسافت ہمارے شہر سے 16 گھنٹے کی تھی۔ چنانچہ میں نے ریل گاڑی کو سفر کا اپنا ذریعہ بنایا۔ کام سے فراغت میں 3 دن لگ گئے۔ چنانچہ اپنے کام نمٹا کر میں نے واپسی کے لیے رخت سفر باندھا اور ریلوے اسٹیشن پر آ گیا اور ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ٹرین کے آنے میں ابھی 1.5 گھنٹہ پڑا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں ریلوے اسٹیشن کی مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز بلند ہوئی تو میں نے فوراً مسجد کا رخ کیا۔ وضو کر کے باجماعت نماز ادا کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے بعد تسبیحات، ذکر اذکار اور اپنے مرشد سرکار کے بتائے ہوئے وظائف پورے کرنے کے بعد دوبارہ پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا شروع سے ہی ایک معمول ہے، وہ یہ کہ میں ہمیشہ گھر سے باہر جانے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر گھر سے باہر جانے کی دعا پڑھ کر باہر نکلتا ہوں۔ یہ اسی معمول کی برکت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیشہ مجھے حادثات سے محفوظ رکھا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر رش کچھ زیادہ تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ پلیٹ فارم پر ایک مریل سا بلب روشن تھا جس کی برائے نام روشنی تھی۔ میری بائیں جانب 50 یا 60 کے قریب مرد و زن پلیٹ فارم پر بیٹھے تھے جن کے لمبے لمبے قد تھے اور وہ سب چوغے پہنے ہوئے تھے جن کی وجہ سے ان کے چہروں کے نین نقش واضح نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ آپس میں بہت دھیمے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آوازیں مکھیوں کی بنبناہٹ سے مشابہ تھیں۔ ان لوگوں کی نقل و حرکت سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کسی شادی کی تقریب میں جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ٹرین آ گئی مگر اس میں سے کوئی بھی مسافر نیچے نہ اترا۔ وجہ یہ تھی کہ پوری ٹرین خالی تھی اور ٹرین کی صرف ایک ہی لمبی اور بڑی سی بوگی تھی۔ چنانچہ انہی کے ساتھ میں بھی ٹرین میں سوار ہو گیا اور ایک سنگل سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی سب لوگ سوار ہوئے ٹرین چل پڑی۔ پہلے تو ٹرین سست رفتاری سے چلتی رہی اور پھر ایک دم اس نے رفتار پکڑ لی اور اتنی تیز رفتاری سے چلنے لگی جس طرح ہوائی جہاز فضا میں اڑنے سے پہلے رن وے پر دوڑتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یوں محسوس ہوا جیسے ٹرین زمین سے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے اور چند لمحوں کے بعد ٹرین جہاز کی طرح فضا میں اڑنے لگی اور ٹرین کا ریلوے لائن پر چلنے کا شور بھی ختم ہو گیا۔ ٹرین فضا میں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا میں جیسے جہاز میں بیٹھا ہوں۔ مجھے کچھ خوف اور گھبراہٹ محسوس ہوئی تو میں نے درود شریف کا ورد شروع کر دیا اور اپنا دھیان ہٹانے کے لیے باہر دیکھنے لگا، مگر سوائے گھپ اندھیرے کے مجھے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ٹرین انتہائی تیز رفتاری سے اڑ رہی تھی مگر کوئی شور نہ تھا اور نہ ہی بوگی کی کھڑکیوں سے تیز ہوا اندر آ رہی تھی۔ اور دوسری حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ٹرین میں سوار تمام افراد مجھے یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ درود پاک کی تلاوت سے مجھے بے حد سکون محسوس ہوا اور سارا ڈر اور خوف گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ ٹرین اسی طرح فضا میں اڑتی رہی اور 3 گھنٹے محو پرواز رہی اور پھر ٹرین آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی اور ایک دم ٹرین کے پہیوں کا شور آنا شروع ہو گیا۔ چند منٹ کے بعد ٹرین ایک اسٹیشن پر رک گئی۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ نیچے اترا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ یہاں دن تھا اور سورج نکلا ہوا تھا۔ وہ سب لوگ ایک جانب چل پڑے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کوئی آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد ایک مٹیالے رنگ کی ایک بہت بڑی بلڈنگ نظر آئی اور وہ سب اس میں داخل ہو گئے اور بلڈنگ میں بنے کمروں میں جانے لگے۔ ایک خالی کمرے میں بھی داخل ہو گیا۔ وہاں بڑا شاندار بیڈ پڑا تھا۔ جیسے ہی میں بیڈ پر لیٹا مجھے نیند آ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر تک سوتا رہا۔ اچانک کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی
تو دیکھا 2 بھاری بھرکم عورتیں میرے سامنے کھڑی تھیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم بھی بارات کے ساتھ آئے ہو؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک عورت نے کسی کو شیاق کہہ کر آواز دی تو اگلے لمحے ایک پونے قد کا بندہ آ گیا۔ عورت نے اسے کہا کہ یہ بھی باراتی ہے تو اسے جلدی سے تیار کر کے لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور اس بندے نے مجھے ایک چمکدار چوکا پہنا دیا اور سر پر بڑی سی پگڑی باندھ دی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک باغ میں آ گیا جہاں بہت چہل پہل تھی اور فرش پر قالین بچھے ہوئے تھے جس پر انواع اقسام کے کھانے لگائے جا رہے تھے۔ بڑی بڑی تشتریوں میں عجیب قسم کے کھانے تھے اور ان کھانوں سے سڑاند اور رمک آ رہی تھی۔ کچھ پھل بھی پڑے تھے۔ جب کھانا لگ چکا تو سب کھانے میں مشغول ہو گئے، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ان کھانوں سے اٹھنے والی سڑان اور رمک سے مجھے متلی ہو رہی تھی۔ میں نے 1-2 پھل کھائے جن کا ذائقہ کڑوا کسیلا اور ترش تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو تمام تشتریاں اور برتن اٹھا لیے گئے۔ پھر آواز آئی کہ اب گانا باندھنے کی رسم ہوگی۔ یہ رسم پنجاب میں شادی کے موقع پر کی جاتی ہے۔ چنانچہ ان کی عورتیں تمام مردوں کی کلائی پر چمڑے کا بنا پھول جو کہ ایک ڈوری کے ساتھ منسلک تھا وہ باندھنے لگی۔ میرے بھی بائیں بازو کی کلائی پر ایک گانا باندھ دیا گیا۔ پھر شور بلند ہوا کہ اب رخصتی ہوگی اور ساتھ ہی ایک بڑی سی ڈولی میں دلہن کو بٹھا دیا گیا جسے 2 آدمیوں نے اپنے کاندھوں پر رکھ لیا۔ پھر سب مرد عورتیں کوئی عجیب سا گیت گانے لگیں اور سب لوگ اسی راستے پر واپس چل پڑے جہاں سے آئے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ کوئی آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد وہی ریلوے اسٹیشن آ گیا جہاں سے ہم ٹرین سے اتر کر آئے تھے۔ پلیٹ فارم پر ٹرین کھڑی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ میں بھی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ جیسے ہی سب لوگ سوار ہوئے، اگلے لمحے ٹرین چل پڑی، جیسے انہی کے انتظار میں رکی ہوئی تھی۔ ٹرین چلتے چلتے پہلے کی طرح زمین سے فضا میں اڑنے لگی۔ جب آئے تھے تو یہ سب لوگ آرام سے سفر کرتے رہے، مگر اب ایک دھما چوکڑی شروع ہو گئی۔ سب مرد اور عورتیں ناچنے لگے اور اونچی اونچی آواز میں کوئی گیت گانے لگے۔ وہ کون سی زبان تھی، کیا گا رہے تھے، کیا بول رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ ہلا گلا کرتے رہے اور میں ٹرین کے ڈبے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھا رہا۔ پھر وہ سب ایک دم خاموش ہو گئے اور اعلان ہوا کہ اب دلہن اپنے ہاتھ سے تمام مردوں کو مٹھائی کھلائے گی اور دولہا سب عورتوں کو مٹھائی کھلائے گا۔ سب لوگ آمنے سامنے ترتیب سے بیٹھ گئے۔ ایک جانب عورتوں کی قطار بن گئی اور دوسری طرف مرد بیٹھ گئے۔ دولہا اور دلہن اپنی اپنی جگہ سے اٹھے اور دونوں نے ایک ایک تھال مٹھائی کا اٹھا لیا۔ دولہا عورتوں کی طرف چلا گیا اور دلہن مردوں کے پاس آ گئی۔ دلہن جیسے ہی کسی مرد کے پاس آتی وہ منہ کھولتا اور دلہن مٹھائی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال دیتی۔ اسی طرح دولہا عورتوں کو مٹھائی کھلانے لگا۔ میں مردوں والی لائن کے آخر میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی دلہن میرے قریب آئی اور اس نے اپنے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ ایک انتہائی بدصورت اور کریہ شکل کی عورت لگی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ پر ایسے لگ رہا تھا جیسے تو دہکتے انگارے چل رہے ہوں۔ اس کے نتنوں سے شوں شوں کی آواز کے ساتھ ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور لمبے لمبے کالے سیاہ دانت نظر آ رہے تھے۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کی انگلی میرے گال پر ہلکی سی ٹکرائی۔ مجھے ایسا لگا جیسے سخت گرم سلاخ کا کونا چھو گیا ہو۔ میری ایک دم چیخ نکل گئی اور میں تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ میری چیخ کی آواز سن کر وہ سب میری طرف متوجہ ہو گئے۔ دلہن پیچھے ہٹ گئی تو انہوں نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ان کی گرفت اتنی سخت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ان کے ہاتھ لوہے کے بنے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس کو شمورش کے پاس لے چلو،
تو وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک بزرگ کے پاس لے گئے جو کہ یقیناً اس خاندان کا سربراہ ہوگا۔ شمورش نے بہت غصے سے اور گھور گھور کر میری طرف دیکھنا شروع کر دیا اور اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ آدم ذات کہاں سے آ گیا؟ تو سب نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کب اور کیسے یہاں آ گیا ہے۔ خوف سے میری گوگھی بندھی ہوئی تھی، تو یوں شمورش نے حکم صادر کیا کہ اس آدم ذات کو گاڑی سے باہر پھینک دو، یہ کہاں سے رنگ میں بھنگ ڈالنے آ گیا ہے۔ پھر وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئے۔ اب مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں نے آیت الکرسی اور درود پاک کا ورد شروع کر دیا۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور چلتی ٹرین جو کہ فضا میں جہاز کی طرح اڑ رہی تھی اس سے مجھے باہر پھینک دیا۔ میں تیزی سے نیچے زمین کی طرف گرنے لگا اور ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ میں چوں چوں نیچے کی طرف آ رہا تھا، میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ پھر اچانک یوں ہوا، مجھے ایسا لگا جیسے دو مہربان ہاتھوں نے مجھے تھام لیا ہے اور میں اب ایسے فضا سے زمین کی طرف آ رہا تھا جس طرح خلاباز پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر اترتے ہیں۔ اب میں بڑے آرام سے زمین پر آ رہا تھا۔ جیسے ہی زمین کے نزدیک پہنچا، میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا گیا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں نیند یا بے ہوشی میں رہا ہوں گا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی اور ہوش آیا جب ٹرین کے انجن نے تیز ہارن بجایا۔ میں یکلخت بیدار ہو گیا۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں، مگر چند لمحوں کے بعد مجھے ادراک ہوا کہ میں تو اسی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہوں جہاں سے میں نے اپنے شہر واپس آنا تھا اور نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد ٹرین کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ٹرین نے روانگی کے لیے وسل دیا تو میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور دوڑ کر ٹرین کے ایک ڈبے میں سوار ہو گیا اور خالی سیٹ پر بیٹھ بلکہ ڈھہ گیا۔ میرے جسم کا رواں رواں دکھ رہا تھا، جوڑ جوڑ سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ مجھ سے سیٹ پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا، میرا پورا جسم بخار سے پھنک رہا تھا، سر درد کے مارے پھٹا جا رہا تھا۔ گاڑی چل پڑی۔ اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو کچھ مسافر نیچے اترے اور ایک برتھ خالی ہو گئی۔ میں فوراً برتھ پر لیٹ گیا اور گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی کہ میں کن حالات سے گزرا ہوں۔ میں نے آیت الکرسی، دیگر آیات مبارکہ اور درود پاک کا ورد شروع کیا تو مجھے کچھ سکون محسوس ہوا، مگر میرے گال پر جہاں دلہن کی انگلی ٹکرائی تھی وہاں بہت سخت جلن اور درد ہو رہا تھا، جس پر کوئی سخت گرم لوہا یا کوئی اور چیز لگنے سے چلنے کے بعد جو شدید جلن ہوتی ہے۔ گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی تو پتہ چلا کہ یہاں ٹرین کا 20 منٹ کا اسٹاپ ہے۔ میں ہمت کر کے گاڑی سے نیچے اترا اور اسٹیشن کی مسجد میں وضو کر کے نماز عشاء ادا کی تو کافی حد تک میری طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا۔ مجھے بھوک بالکل بھی نہیں تھی، لہٰذا میں نے پانی کا ایک گلاس پیا اور برتھ پر لیٹ گیا۔ گاڑی کب چلی مجھے نہیں علم، کیونکہ برتھ پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو میری طبیعت کچھ بہتر تھی، مگر گال کی جلن بدستور تھی۔ خدا خدا کر کے جب گاڑی میرے شہر پہنچی تو میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور ریلوے اسٹیشن سے باہر آ کر ایک رکشہ لیا اور اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا اپنے پیر صاحب مرشد سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلام اور ان کی قدم بوسی کے بعد کچھ بولنے لگا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور فرمانے لگے، مجھے سب کچھ معلوم ہے کہ تم پر کیا بیتی ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ خوش نصیب ہو جو جنات کے درمیان اتنی دیر رہے اور اس چڑیل جو کہ دلہن کے روپ میں تھی اس سے بال بال بچے۔ اگر تم وہ مٹھائی کھا لیتے تو بس پھر۔ اتنا کہہ کر مرشد خاموش ہو گئے۔ پھر فرمانے لگے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم جنات کے چنگل سے بحفاظت نکل آئے۔ یہ سب اللہ کے پاک کلام، آیات ربانی اور وظائف کی برکت ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ پھر مرشد پاک نے مجھے دم کیا اور 2 تعویذ لکھ کر دیے کہ ایک پانی میں گھول کر پی لو
اور دوسرے تعویذ کو نہانے والی بالٹی میں ڈال کر اس پانی سے غسل کر لو۔ میں نے مرشد سرکار کے آستانے سے لنگر کھایا اور گھر جا کر پہلے تعویذ والا پانی پیا اور پھر پانی والی بالٹی میں دوسرا تعویذ ڈال کر غسل کیا تو میری طبیعت ایک دم ہلکی پھلکی اور فریش ہو گئی۔ گال کی جلن بھی ختم ہو گئی، اور ہاں، وہ جو کانا میری بائیں کلائی پر باندھا گیا تھا وہ ابھی تک بندھا ہوا تھا۔ میں نے وہ کھول کر رکھ لیا، جو آج تک میرے پاس ہے، مگر میں نے کبھی وہ دوبارہ نہیں باندھا۔ جب میں نے اپنے بیوی بچوں کو یہ واقعہ سنایا تو وہ بالکل بھی یقین نہیں کر رہے تھے۔ سب کی رائے یہی تھی کہ میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے، مگر میں نے جب ان سب کو وہ چمڑے کا بنا ہوا پھول اور ڈوری دکھائی تو سب حیران اور پریشان ہو گئے، اور بالآخر سب کو یقین کرنا پڑا کہ یہ سب کچھ خواب میں نہیں بلکہ حقیقی طور پر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ میں جب بھی کبھی اس بھوت ٹرین کے سفر کو یاد کرتا ہوں تو تمام واقعات میرے سامنے اس طرح آ جاتے ہیں جیسے سنیما اسکرین پر کوئی فلم چل رہی ہو، اور خوف سے تھوڑی دیر کے لیے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھوت ٹرین کا یہ سفر مجھے کبھی نہیں بھولتا۔